بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے لیے ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قصہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے، خصوصاً اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو قبول کرنے اور سرکشی سے بچنے کا۔ قوم سمود ایک عظیم اور طاقتور قوم تھی جو عرب کے شمالی علاقوں میں آباد تھی۔ یہ قوم اپنی معمارانہ صلاحیتوں کے لیے مشہور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتی تھی۔ قرآن مجید میں اس قوم کی طاقت اور دولت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ ترجمہ: اور سمود کو یاد کرو جو وادی میں چٹانوں کو تراشتے تھے۔ سورۃ الفجر 9۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ آپ نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور انہیں نیکی کی طرف بلایا۔ ترجمہ: اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سورۃ الاعراف 73۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر قوم سمود کے سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ وہ اپنی دولت اور طاقت کے گھمنڈ میں تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے مطالبے پر اللہ سے دعا کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم معجزہ کے طور پر ایک اونٹنی کو چٹان سے باہر نکالا۔ اس اونٹنی کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا اور حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور اسے آزاد چھوڑ دیں۔ اونٹنی کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی کے طور پر بھیجا گیا تھا، جس کے بارے میں حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ یہ اونٹنی قوم سمود کے لیے پانی کے ایک دن کا حق رکھتی تھی اور دوسرے دن پانی ان کے استعمال کے لیے ہوتا تھا۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، یہ ہے وہ اونٹنی، اس کے لیے پانی پینے کا حق ہے اور تمہارے لیے مقررہ دن کا حق ہے۔ سورۃ الشعراء 155۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے اونٹنی کے گھٹنے کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس نافرمانی پر حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو 3 دن کی مہلت دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو عذاب سے بچ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ترجمہ: پھر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم واقعی رسول ہو تو ہمیں وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ سورۃ الاعراف 77۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کو ہلاک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شدید زلزلہ اور ایک بہت بڑی چیخ کے ذریعے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ترجمہ: پھر ان کو زلزلہ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الاعراف 78۔ ترجمہ: پھر صبح ہوتے ہی انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا۔ سورۃ الحجر 83۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کی نشانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایمان والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی بات سنیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھی قوم یا فرد بچ نہیں سکتا جب وہ اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیتا ہے۔